اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ سبق نمبر 97 کا ترجمہ اور تفسیر بیان کیا جائے گا۔ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، تو اپنے دائیں ہاتھ سے لکھنا نہیں۔ اور جگہ ہے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 30 راتوں کا وعدہ دیا اور 10 اور اس کے ساتھ پورا کیا، اور اس کے رب کا وقت مقررہ 40 راتوں کو پورا ہوا، اور اس کے رب کا وقت مقررہ 40 راتوں کو پورا ہوا۔ پس جیسے ان سب جگہوں میں صرف تاکید ہے، ایسے ہی یہ جملہ بھی تاکید کے لیے ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ تمام وہ کمال کرنے کا حکم ہے، اور کاملہ کا مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ قربانی کے بدلے کافی ہے۔ اس کے بعد فرمایا ہے، یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں۔ اس پر تو اجماع ہے کہ حرم والے تمتع نہیں کر سکتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ یہی فرماتے ہیں، بلکہ آپ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مکہ والوں، تم تمتع نہیں کر سکتے۔ باہر والوں کے لیے تمتع ہے، تم کو تو ذرا سی دور جانا پڑتا ہے، تھوڑا سا فاصلہ طے کیا، پھر عمرے کا احرام باندھ لیا۔ حضرت طاؤس کی تفسیر بھی یہی بتاتی ہے، لیکن حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میقات یعنی احرام باندھنے کے مقامات کے اندر ہوں، وہ بھی اسی حکم میں ہیں، ان کے لیے بھی تمتع کرنا جائز نہیں۔ مکحول بھی یہی فرماتے ہیں۔ تو عرفات والوں کا، مزدلفہ والوں کا عرفہ، اور رجیع کے رہنے والوں کا بھی یہی حکم ہے۔ زہری فرماتے ہیں کہ مکہ شریف سے 1 دن کی راہ کے فاصلے پر ہو یا اس کے قریب، وہ تو تمتع کر سکتا ہے اور لوگ نہیں کر سکتے۔ حضرت عطا 2 دن بھی فرماتے ہیں۔ امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ اہل حرم اور جو اتنے فاصلے پر ہوں کہ وہاں مکی لوگوں کے لیے نماز قصر کرنا جائز نہ ہو، ان سب کے لیے یہی حکم ہے، اس لیے کہ یہ سب حاضر کہے جائیں گے۔ ان کے علاوہ سب مسافر، اور ان سب کے لیے حج میں تمتع کرنا جائز۔ پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس کے حکم میں بجا لاؤ، جن کاموں سے اس نے منع کیا ہے رک جاؤ، اور یقین رکھو کہ اس کے نافرمانوں کو وہ سخت سزا کرتا ہے۔ کہ ایک شخص سویا ہوا ہے اور اس کے اونٹنی اس کے سرہانے بندھی ہوئی ہے، میں نے اسے جگایا، دیکھا تو وہ حضرت حسین تھے، ابن جعفر انہیں لے کر چلے، یہاں تک کہ ہم سقیہ میں پہنچے، وہاں 20 دن تک ہم ان کی تیمارداری میں رہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی نے پوچھا، کیا حال ہے؟ جناب حسین نے اپنے سر کی طرف اشارہ کیا، آپ نے حکم دیا کہ سر مڑوا لو، پھر اونٹ منگوا کر ذبح کر دیا۔ تو اگر اس اونٹ کا نحر کرنا احرام سے حلال ہونے کے لیے تھا تو خیر، اور اگر یہ فدیہ کے لیے تھا تو ظاہر ہے کہ مکہ کے باہر یہ قربانی ہوئی۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ تمتع والا شخص بھی قربانی کرے، خواہ حج و عمرے کا ایک ساتھ احرام باندھا ہو، یا پہلے عمرے کا احرام باندھا ہو، یا اس سے فارغ ہو کر حج کا احرام باندھ لیا ہو۔ اصل تمتع یہی ہے، اور فقہا کے کلام میں بھی مشہور یہی ہے، اور عام تمتع ان دونوں قسموں میں شامل ہے، جیسے کہ اس پر صحیح حدیثیں دلالت کرتی ہیں۔ بعض راوی تو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج تمتع کیا تھا، بعض کہتے ہیں آپ قارن تھے، اور اتنا سب کہتے ہیں کہ قربانی کے جانور آپ کے ساتھ تھے۔ پس آیت میں یہ حکم ہے کہ تمتع کرنے والا جس قربانی پر قادر ہو وہ کر ڈالے، جس کا ادنیٰ درجہ ایک بکری کو قربان کرنا ہے، گو گائے کی قربانی بھی کر سکتا ہے، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے گائے کی قربانی کی تھی، جو سب تمتع والی تھیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ تمتع بھی مشروع ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمتع کی آیت بھی قرآن میں نازل ہو چکی ہے، اور ہم نے خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمتع کیا، پھر نہ تو قرآن میں اس کی ممانعت نازل ہوئی، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا، لیکن لوگوں نے اپنی رائے سے اسے ممنوع قرار دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس سے مراد غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔
حضرت امام المحدثین کی یہ بات بالکل صحیح ہے۔ حضرت عمر سے منقول ہے کہ وہ لوگوں کو اس سے روکتے تھے اور فرماتے تھے کہ اگر ہم کتاب اللہ کو لیں تو اس میں بھی حج و عمرے کے پورا کرنے کا حکم موجود ہے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، لیکن یہ یاد رہے کہ لوگ بکثرت بیت اللہ شریف کا قصد حج و عمرے کے ارادے سے کریں، جیسے کہ آپ سے صراحتاً مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر فرمایا جو شخص قربانی نہ کر سکے وہ 3 روزے حج میں رکھ لے اور 7 روزے اس وقت رکھ لے جب حج سے لوٹے، یہ پورے 10 ہو جائیں گے۔ یعنی قربانی کے طاقت جسے نہ ہو وہ روزے رکھ لے، 3 تو ایام حج میں اور بقیہ بعد میں۔ علماء کا فرمان ہے کہ اولا یہ ہے کہ یہ روزے عرفہ سے پہلے ہی ذی الحجہ کے دنوں میں رکھ لے۔ حضرت طاؤس، مجاہد وغیرہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اول شوال میں بھی یہ روزے جائز ہیں۔ حضرت شعبی وغیرہ فرماتے ہیں روزوں کو اگر عرفہ کے دن کا روزہ شامل کر کے ختم کرے تو بھی اختیار ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ منقول ہے کہ اگر عرفہ سے پہلے 2 دنوں میں 2 روزے رکھ لے اور تیسرا عرفہ کے دن ہو تو بھی جائز ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں ایک روزہ یوم الترویہ سے پہلے، ایک یوم الترویہ کا اور ایک عرفہ کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بھی وہی ہے، اگر کسی شخص سے یہ تینوں روزے یا 1-2 چھوٹ گئے ہوں اور ایام تشریق یعنی بقرعید کے بعد کے 3 دن آ جائیں تو حضرت عائشہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا فرمان ہے کہ وہ ان دونوں میں بھی یہ روزے رکھ سکتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے بھی یہی مروی ہے۔ حضرت اکرمہ، حضرت حسن بصری اور عروہ بن زبیر سے بھی شامل ہیں۔ حضرت امام شافعی کا نیا قول یہ ہے کہ ان دونوں میں یہ روزے ناجائز ہیں، کیونکہ صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے کہ ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ہے۔ پھر 7 روزے لوٹنے کے وقت اس سے مراد یا تو یہ ہے کہ جب لوٹ کر اپنی قیام گاہ پہنچ جاؤ، پس لوٹتے وقت راستہ میں بھی یہ 7 روزے رکھ سکتا ہے۔ مجاہد اور عطا یہی کہتے ہیں یا مراد وطن میں پہنچ جانے سے ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی فرماتے ہیں اور بھی بہت سے تابعین کا یہی مذہب ہے، بلکہ ابن جریر تو اس پر اجماع بتاتے ہیں۔ بخاری شریف کی ایک مطول حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں عمرے کا حج کے ساتھ تمتع کیا اور قربانی دی۔ ذوالحلیفہ سے آپ نے قربانی ساتھ لے لی، عمرے کے پھر حج کی تحلیل کی، لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ تمتع کیا۔ بعض لوگوں نے تو قربانی ساتھ ہی رکھ لی، بعض کے ساتھ قربانی کے جانور نہ تھے۔ مکہ شریف پہنچ کر آپ نے فرمایا کہ جس کے ساتھ قربانی ہے وہ حج ختم ہونے تک احرام میں رہے، اور جس کے ساتھ قربانی نہیں وہ بیت اللہ شریف کا طواف کر کے صفا مروہ کے درمیان دوڑ کر چکر لگائے۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ حج کے مہینے معین ہیں جو معلوم ہیں، تو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کر لے تو حج کے دنوں میں نہ عورتوں سے اختلاط کرے، نہ کوئی برا کام کرے، نہ کسی سے جھگڑے، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ خدا کو معلوم ہو جائے گا، اور زاد راہ یعنی رستے کا خرچ ساتھ لے جاؤ، کیونکہ بہتر فائدہ زاد راہ کا پرہیزگاری ہے، اور اے اہل عقل مجھ سے ڈرتے رہو۔ اور ابھی حضرات نے کہا ہے کہ مطلب اگلے جملے کا یہ ہے کہ حج ان مہینوں کا جو معلوم ہو اور مقرر ہیں، پس حج کے مہینوں میں احرام باندھنا دوسرے مہینوں کے احرام سے زیادہ کامل ہے، گو اور ماہ کا احرام بھی صحیح ہے۔ امام مالک، امام حنیفہ، امام احمد، امام اسحاق، امام ابراہیم نخعی، امام ثوری، امام لیث، اللہ تعالیٰ ان سب پر رحمت نازل فرمائے، فرماتے ہیں کہ سال بھر میں جس مہینے میں چاہے حج کا احرام باندھ سکتا ہے۔ ان بزرگوں کی دلیل یسألونک عن الاہلہ۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ حج اور عمرہ دونوں کو نسک کہا گیا ہے، اور عمرے کا احرام حج کے مہینوں میں ہی باندھنا صحیح ہوگا، بلکہ اگر اور ماہ میں حج کا احرام باندھا تو غیر صحیح ہے، لیکن اس سے عمرہ بھی ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اس میں امام صاحب کے 2 قول ہیں۔ حضرت ابن عباس، حضرت جابر، حضرت عطا، مجاہد رحمہ اللہ کا بھی یہی مذہب ہے
کہ حج کا احرام حج کے مہینوں کے سوا باندھنا غیر صحیح ہے، اور اس پر دلیل پیش کر رہے ہیں الحج اشہر معلومات۔ عربی داں حضرات کی ایک دوسری جماعت کہتی ہے کہ آیت کے ان الفاظ سے مطلب یہ ہے کہ حج کا وقت خاص مقرر کردہ مہینے میں تو ثابت ہوا کہ ان مہینوں سے پہلے حج کا جو احرام باندھے گا وہ صحیح نہ ہوگا، جس طرح نماز کے وقت سے پہلے کوئی نماز پڑھ لے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں مسلم بن خالد نے خبر دی، انہوں نے ابن جریج سے سنا اور انہوں نے عمرو بن عطا نے کہا، ان سے اکرمہ نے ذکر کیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ کسی شخص کو لائق نہیں کہ حج کے مہینوں کے سوا بھی حج کا احرام باندھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الحج اشہر معلومات۔ اس روایت کی اور بھی بہت سی سندیں ہیں، ایک سند میں ہے کہ سنت یہی ہے۔ صحیح ابن خزیمہ میں بھی یہ روایت منقول ہے، اصول کے کتابوں میں یہ مسئلہ طے شدہ ہے کہ صحابی کا فرمان حکم مرفوع حدیث کے مساوی ہوتا ہے، پس یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو گیا، اور صحابی بھی یہاں وہ صحابی ہیں جو مفسر قرآن اور ترجمان القرآن ہیں۔ علامہ عزی ابن مردویہ کی ایک مرفوع حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حج کا احرام باندھنا کسی کو سوا حج کے مہینوں کے لائق نہیں، اس کی اسناد بھی اچھی ہے، لیکن شافعی اور بحقی نے روایت کی ہے کہ اس حدیث کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حج کے مہینوں سے پہلے حج کا احرام باندھ لیا جائے تو آپ نے فرمایا نہیں۔ یہ موقوف حدیث ہی زیادہ ثابت اور زیادہ صحیح ہے، اور صحابی کے اس فتویٰ کی تقویت حضرت عبداللہ بن عباس کے اس قول سے بھی ہوتی ہے کہ سنت یوں ہے۔ اشہر معلومات سے مراد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شوال، ذوالقعدہ اور 10 دن ذوالحجہ کے ہیں۔ یہ روایت ابن جریر میں بھی ہے، مستدرک میں بھی ہے، اور امام حاکم اسے صحیح بتلاتے ہیں۔ حضرت عمر، حضرت عطا، حضرت مجاہد، حضرت ابراہیم نخعی، حضرت شعبی، حضرت حسن، حضرت ابن سیرین، حضرت مکحول، حضرت قتادہ، حضرت ضحاک بن مزاحم، حضرت ربیع بن انس، حضرت مقاتل بن حیان رحمہ اللہ بھی یہی کہتے ہیں۔ حضرت امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، ابو یوسف اور ابو ثور رحمہ اللہ کا بھی یہی مذہب ہے۔ اشہر کا لفظ جمع ہے تو اس کا اطلاق 2 پورے مہینوں اور تیسرے کے بعض حصے پر بھی ہو سکتا ہے، جیسے عربی میں کہا جاتا ہے کہ میں نے اس سال یا آج کے دن اسے دیکھا ہے، بس حقیقت میں سارا سال اور پورا دن تو دیکھتا نہیں رہتا، بلکہ دیکھنے کا وقت تھوڑا ہی ہوتا ہے، مگر غالباً تقریباً ایسا بول دیا کرتے ہیں۔ اسی طرح یہاں بھی غالباً تیسرے مہینے کا ذکر ہے، قرآن میں بھی ہے فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، حالانکہ وہ جلدی 1.5 دن کی ہوتی ہے، مگر گنتی میں 2 دن کہے گئے۔ امام مالک، امام شافعی کا ایک پہلا قول یہ بھی ہے کہ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کا پورا مہینہ ہے۔ ابن عمر سے بھی یہی مروی ہے، ابن شہاب، عطا، جابر بن عبداللہ سے بھی یہی مروی ہے، طاؤس، مجاہد، عروہ، ربیع اور قتادہ سے بھی یہی مروی ہے۔ ایک مرفوع حدیث میں بھی آیا ہے کہ لیکن وہ موضوع ہے، کیونکہ اس کا راوی حسین بن مخارق ہے جس پر احادیث کو وضع کرنے کی تہمت ہے، بلکہ اس کا مرفوع ہونا ثابت نہیں۔ امام مالک کے اس قول کو مان لینے کے بعد یہ ثابت ہوتا ہے ذوالحجہ کے مہینے میں عمرہ کرنا صحیح نہیں ہوگا، یہ مطلب نہیں کہ 10 ذوالحجہ کے بعد بھی حج ہو سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ حج کے مہینوں میں عمرہ درست نہیں۔ امام ابن جریر بھی ان اقوال کا یہی مطلب بیان کرتے ہیں کہ حج کا زمانہ تو منا کے دن گزرتے ہی جاتا رہا۔ حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما نے بھی حج کے مہینوں کے علاوہ عمرہ کرنا پسند فرماتے تھے، بلکہ ان مہینوں میں عمرہ کرنے کو منع کرتے تھے۔ اس سے اگلی آیت کی تفسیر میں گزر چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالقعدہ میں 4 عمرے ادا فرمائے ہیں، اور ذوالقعدہ میں بھی حج کا مہینہ ہے، پس حج کے مہینوں میں عمرہ ادا فرماتے، اور ذوالقعدہ میں بھی حج کا مہینہ ہے، پس حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا جائز ٹھہرا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ جو شخص ان مہینوں میں حج مقرر کرے، یعنی حج کا احرام باندھ لے، اس سے ثابت ہوا کہ حج کا احرام باندھنا اور اسے پورا کرنا لازم ہے۔ فرض سے مراد یہاں واجب و لازم کر لینا ہے۔
ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حج اور عمرے کا احرام باندھنے والے سے مراد ہے، عطا فرماتے ہیں فرض سے مراد احرام ہے۔ ابراہیم اور ضحاک کا بھی یہ قول ہے۔ بعض بزرگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ فرض سے مراد لبیک پکارنا ہے، رفث سے مراد جماع ہے، جیسے اور جگہ قرآن میں ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، یعنی روزے کے راتوں میں اپنی بیویوں سے جمع کرنا تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے۔ احرام کی حالت میں جماع اور اس کے تمام مقدمات بھی حرام ہیں، جیسے مباشرت کرنا، بوسہ لینا، ان باتوں کا عورتوں کی موجودگی میں ذکر کرنا۔ گویا بعض نے مردوں کے محفلوں میں بھی ایسی باتیں کرنے کو دریافت کرنے پر فرمایا کہ عورتوں کے سامنے اس قسم کی باتیں کرنا رفث کا ادنا درجہ یہ ہے کہ جمع وغیرہ کا ذکر کیا جائے۔ فحش باتیں کرنا، دبی زبان سے ایسے ذکر کرنا، اشاروں کنایوں میں جمع کا ذکر، اپنی بیوی سے کہنا کہ احرام کھل جائے تو جمع کریں گے، چھیڑ چھاڑ کرنا، مساس کرنا وغیرہ، یہ سب رفث میں داخل ہے، اور احرام کی حالت میں یہ سب باتیں حرام ہیں۔ مختلف مفسروں کے مختلف اقوال کا مجموعہ یہ ہے۔ فسوق کے معنی عصیان، منافرمانی، شکار، گالی گلوچ وغیرہ بد زبانی ہے۔ جیسے حدیث میں ہے مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اسے قتل کرنا کفر ہے۔ اللہ کے سوا دوسرے کے تقرب کے لیے جانوروں کو ذبح کرنا بھی فسق ہے، جیسے قرآن کریم میں ہے اور فسقا احل لغیر اللہ بہ۔ قرآن فرماتا ہے ولا تنابزوا بالالقاب۔ مختصر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر نافرمانی فسق میں داخل ہے، گو یہ فسق ہر وقت حرام ہے، لیکن حرمت والے مہینوں میں اس کی حرمت اور بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ۔ ان حرمت والے مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو، اس طرح حرم میں بھی یہ حرمت بڑھ جاتی ہے۔ یعنی حرم میں جو الحاد اور بے دینی کا ارادہ کرے اور اسے ہم المناک عذاب دیں گے۔ امام ابن جریر فرماتے ہیں یہاں مراد فسق سے وہ کام ہے جو احرام کی حالت میں منع ہے، جیسے شکار کھیلنا، بال مڈوانا یا کتروانا یا ناخن لینا وغیرہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی یہی مروی ہے، لیکن بہترین تفسیر وہی ہے جو ہم نے بیان کی، یعنی ہر گناہ سے روکا گیا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ حج میں جھگڑا نہیں، یعنی حج کے وقت اور حج کے ارکان وغیرہ میں جھگڑا نہ کرو، اور اس کا پورا بیان اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے۔ حج کے مہینے مقرر ہو چکے ہیں، ان میں کمی زیادتی نہ کرو۔ موسم حج کو آگے پیچھے نہ کرو، جیسا کہ مشرکین کا وطیرہ تھا، جس کی مذمت قرآن کریم میں اور جگہ فرما دی گئی ہے۔ اسی طرح قریش شعر حرام کے پاس مزدلفہ میں ٹھہر جاتے تھے اور باقی عرب عرفات میں ٹھہرتے تھے، پھر آپس میں جھگڑتے تھے اور ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ ہم صحیح راہ پر اور طریق ابراہیمی پر ہیں۔ جس سے یہاں ممانعت کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں وقت حج ادا، ارکان حج اور ٹھہرنے وغیرہ کی جگہوں بیان کر دی ہیں۔ اب نہ کوئی ایک دوسرے پر فخر کرے، نہ حج کے دن آگے پیچھے کرے، بس یہ جھگڑے اب مٹا دو۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر حج میں تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں، اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی والد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں۔ حضرت ابو بکر اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹوں کا سامان حضرت ابو بکر کے خادم کے پاس تھا۔ حضرت صدیق اس کا انتظار کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں وہ آ گیا، اس سے پوچھا کہ اونٹ کہاں ہے؟ اس نے کہا حضرت کل رات کو گم ہو گیا۔ آپ ناراض ہوئے اور فرمانے لگے ایک اونٹ کو بھی تو سنبھال نہ سکا؟ یہ کہہ کر آپ نے اسے مارا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے اور فرماتے جا رہے تھے دیکھو احرام کی حالت میں کیا کر رہے ہیں۔ یہ حدیث ابو داؤد اور ابن ماجہ میں بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ جب احرام باندھتے تو جو کچھ توشہ بھنا ہوتا سب پھینک دیتے اور نئے سرے سے نیا سامان کرتے۔ اس پر یہ حکم ہوا کہ ایسا نہ کرو، آٹا ستو وغیرہ توشے ہے ساتھ لے لو۔ چونکہ دنیوی توشہ کا حکم دیا ہے تو ساتھ ہی فرمایا ہے کہ آخرت کے توشہ کی تیاری بھی کر لو، یعنی اپنی قبر میں اپنے ساتھ خوف اللہ لے کر جاؤ، جیسے اور جگہ لباس کا ذکر کر کے ارشاد فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، پرہیزگاری کا لباس بہتر ہے، یعنی خشوع و خضوع، اطاعت و تقویٰ کے باطنی لباس سے بھی خالی نہ رہو۔
بلکہ یہ لباس اس ظاہری لباس سے کہیں زیادہ بہتر اور نفع دینے والا ہے۔ ایک حدیث میں بھی ہے کہ دنیا میں اگر کچھ کھو گے تو آخرت میں پاؤ گے، یہاں کا توشہ وہاں فائدہ دے گا۔ اس حکم کو سن کر ایک مسکین صحابی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا، اتنا تو ہونا چاہیے جس سے کسی سے سوال نہ کرنا پڑے، اور بہترین خزانہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ عقل مندوں، مجھ سے ڈرتے رہا کرو، یعنی میرے عذابوں سے، میری پکڑ دھکڑ سے، میری گرفت سے، میری سزاؤں سے ڈرو، دوڑ کر میرے احکام کی تعمیل کرو، میرے ارشاد کے خلاف نہ کرو تاکہ نجات پا سکو، یہی عقلی امتیاز ہے۔